حکومت کرنے والی درجن بھر جماعتیں ووٹ اور نمائندگی سے منہ کیوں موڑ رہی ہیں؟ عظیم چودھری کے مطابق میاں نواز شریف اپنے اقتدار کے خاتمے کے بعد لاہور جانے سے قبل اپنے رفقا اور دوستوں سے سیاسی لائے عمل کے لیے طویل مشاورتی مجالس کرتے رہے۔ جس طرح ہر مسئلے کے حل کے لیے اختلافی آراء آیا کرتی ہیں، ان کے سامنے بھی پیش کی جا رہی تھیں۔ ان میں دو نکات ایسے تھے جن پر گفتگو ہوئی، ایک تھا مجھے کیوں نکالا اور دوسرا تھا ووٹ کو عزت دو۔ فی الحال تو ان کی سیاسی زندگی پر پابندیاں ہیں، وہ سیاسی جماعت کے عہدیدار نہیں بن سکتے اور اس کے لیے عدالت ہی کوئی راستہ نکال سکتی ہے، مگر دوسرا نکتہ ووٹ کو عزت دو ان سے بظاہر عمران خان نے چھین لیا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہر کسی کو ایک پیغام دے رہا تھا، مگر یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ انتخابات ہوئے، RTS کی خرابی بھی ہوئی، مذاکرات بھی ناکام ہوئے، دن رات میں بدل گیا، رات کی تاریکی میں سکوت ٹوٹ نہ سکا، مگر صورتحال نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ انجینئر جتنی دیر میں RTS کو ٹھیک کرتے تب تک وہ پھٹ چکی تھی، سورج بدلتے سورج کے طور پر آسمان پر چڑھ رہا تھا، اور ایسے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی رات کی تاریکی میں چھپ چکے تھے۔ رنگ و بو سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیت جب ہار میں بدلتی ہے تو ہار جیت میں شرمندگی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ ملک کی تاریخ میں ایسا کئی بار ہوتے دیکھا، یہ بھی دیکھا ہے کہ عوام کے پاس انتخاب ہی ایک رہ جاتا ہے اور وہ چاہتے نہ چاہتے اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا کرتے تھے۔ رسکا کے ضمن انتخاب میں ووٹ کو پوری طرح عزت ملتی نظر آئی اور پہرے داروں نے پیچھا کر کے چوروں کو چھپنے بھی نہ دیا۔ چور پکڑے گئے، گولی چلی اور نوشین افتخار جیت گئی، مگر چوری کرنے والے، کروانے والے گویا سبھی کی نشاندہی ہو گئی، مگر نہ کسی کے ہاتھ کاٹے گئے، نہ کوئی جیل گیا اور نہ ہی نوکری سے برخاست ہوا۔ اس سب کے باوجود ایک بات طے پائی کہ مقامی سرکاری افسران اور ان کے حکام میں بالا مورد الزام ٹھہرے۔ ایسے ہی تجربات، مشاہدات اور ضروریات نے سابق حکومت کو سیکھنے کا کافی موقع دیا۔ فضا میں عزت دو کا نعرہ تحلیل نہیں ہوا تھا، مگر فائدہ زیادہ تر انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، جن کے دن ان کی کارکردگی کے باعث رات کی تاریکی میں ڈوب رہے تھے۔ ملک معاشی طور پر تباہ ہو چکا تھا اور انہوں نے IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو توڑ کر ملک کو مزید تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ سفارتی ناکامیوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی تھی اور انہوں نے اس میں بھی اضافہ کر دیا۔ پہلے امریکہ سے فون کا انتظار کرتے رہے اور جب ایسا نہ ہوا تو اسی امریکہ پر مداخلت اور سازش کا الزام لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ امریکہ کا نام بھی مت لینا، مگر داستان گونے داستان میں رنگ بھرنے کی خاطر خود سفارتکار کا نام لیا، پھر بدنام کیا اور بدنامی سے خود کو بچانے کے لیے انہی کے پسندیدہ لابی کرنے والوں کو خطی رقم دے کر اپنے معاملات طے کرنے پر مامور کیا۔ سفید ہاتھی بدلہ لے کر ہی چھوڑتا ہے، ہم نے تو یہی سن رکھا ہے کہ اب سفید ہاتھی کیا حکمت عملی اختیار کرے گا، یہ تو اس کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ مہاتیر محمد اپنے وقت کے بہت مقبول لیڈر تھے، مگر تحریک عدم اعتماد کے شکار تو وہ بھی ہوئے۔ اگر ہمارے لیڈران ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی طرح کارکردگی بھی دکھانا ضروری ہے۔ بات ہو رہی تھی ووٹ کو عزت دو کی۔ اب چونکہ یہ نعرہ مسلم لیگ نون نے دیا تھا، اس لیے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جماعت اس نعرے کی پاسداری کر رہی ہے، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے۔ یہ وقت نہ خواب کا ہے اور نہ مزے لوٹنے کا۔ درجن بھر جماعتیں مل کر حکومت کر رہی ہیں اور ووٹ اور نمائندگی سے منہ موڑ چکی ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ یا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس دیکھ کر کوفت ہوتی ہے۔ جس پارلیمنٹ کے صرف 4% ارکان سربراہ مملکت صدر پاکستان کا تاج سننا گوارا کریں، وہاں صدر کو بھی اپنی حیثیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صرف ٹی وی انٹرویوز اور چند صحافیوں سے ملاقات وہ رنگ روپ دوبارہ عطا نہیں کر سکتی جو صدارتی زبانی میں نظر آتا تھا، اور پارلیمنٹ بھی اپنی بے توقیروں کو توقیر میں نہیں بدل سکتی جو اس کا اصل رقبہ اور مزاج و مقام ہے۔ اگر قائد ایوان خود ایوان میں موجود نہ ہو تو بے توقیری کوئی اور نہیں قائد ایوان خود کر رہا ہوتا ہے۔ سینٹ جس کے چیئرمین کے بارے میں ہر روز خبر آتی ہے کہ مہمان کی عزت کرو اور وہ اپنی لابنگ میں مصروف عمل ہو اور ایوان خالی ہو تو کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں۔ قومی اسمبلی میں مرحوم محمد خان جونیجو، یوسف رضا گیلانی اور شوکت عزیز کی حاضری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ کابینہ کے ارکان اور پارلیمانی سیکرٹری اتنی تعداد میں ہوتے تھے کہ کورم کی نشاندہی کی دھمکی کبھی کسی نے دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شریف برادران اپنی ضرورت کے مطابق کبھی کبھی ایوان میں رونق افروز ہوا کرتے ہیں یا تھے۔ موجودہ وزیر اعظم کے وزراء ایوان میں کھڑے ہو کر ایوان کی بے توقیری کی بات کرتے ہیں۔ سوالوں کے جواب دینے کے لیے وزراء موجود نہیں ہوتے۔ پارلیمانی سیکرٹری کا ہونا کسی کو علم نہیں۔ قانون سازی جس طرح ہو رہی ہے اس کی کوئی مثال ہوگی تو PTI کے پاس ہی ہوگی۔ ایوان میں ارکان کے نام لینا غیر پارلیمانی طریقہ ہے، مگر ہم تو گالم گلوچ بھی سن چکے ہیں۔ اگر جمہوریت پارلیمنٹ کی بے توقیری میں ہے تو پھر گلہ کیا ہوگا، اور اگر ووٹ کو عزت دینی ہے
تو حکومت کو وزراء، پارلیمانی سیکریٹری، افسران اور خود وزیر اعظم کو آنا ہوگا۔ بصورت دیگر ایوان تو بے توقیر ہو ہی رہا ہے، قوم بھی ہوگی، اور مسلم لیگ نے جو فضا قائم کی تھی اس کا فائدہ عمران خان کو حاصل ہوگا۔ کبھی سنا نہیں تھا کہ ارکان اسمبلی کی لابی میں غیر ارکان جا کر محو گفتگو ہوں گے، مگر یہ بھی انہی دنوں ہو رہا ہے۔ اتحادی حکومت کو اپنی اجتماعی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہی قومی مسائل کا حل نکال سکتی ہے، اس لیے حکومت ووٹ کو عزت دے اور اپنے ارکان سے بھی عزت دلوائے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔